اسد یہ بتائیں کہ پہلے آپ لوگوں نے شروع کی تحریک جیل بھرو تحریک، اس میں بڑا لوگوں نے اپوزیشن سرکار نے جو لوگ تھے پی ڈی ایم اینڈ ادرس انہیں بڑا اعتراض کیا کہ جی خود ضمانتیں کروا رہے ہیں اور لوگوں کو بچوں کو گرفتاریاں دلوا رہے ہیں. اب جب کل گئی پولیس پارٹی تو اگین وہی ایشو بن گیا. اسد یہ بتائیں اگر عمران خان صاحب اریسٹ ہو جاتے، گرفتاری دے دیتے ایز پر کورٹ اور آرڈرز اینڈ ایوری تھنگ، تو کیا ہوتا؟ کیا جو یہ فیلڈ ملا ہے سرکار کے لوگوں کو آپ پہ یہ ساری باتیں کرنے کا، کیا یہ they wouldn't have anything to say؟ کوئکلی میں پہلے آپ کو صرف ایک چیز یہ کہہ دوں، آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جیل بھرو تحریک میں ورکر کیوں جائیں گے اور خود ضمانت لے رہے. اس جیل بھرو تحریک کے اندر کوئی بھی تحریک انصاف کا ورکر نہیں ہے جس نے وائس چیئرمین آف دا پارٹی شاہ محمود قریشی اور سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی اسد عمر سے زیادہ ٹائم گزارا ہو. تو وہ تو لیڈرشپ جو ہے اس نے لیڈ کیا. ہمارے ساتھ دلیر ہمارے ورکرز تھے پہلے دن جو لاہور سے اریسٹ ہوئے اور اس کے بعد سب کی رہائی ایک ہی دن ہوئی. تو یہ تو بالکل الزام اس کا کوئی مزہ کا خیز الزام ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، یہ کوئی بڑی بہادری کی باتیں کر رہے تھے. ایک کام کرتے ہیں مالک، آپ ایک ایسا کریں نا، اپنا چینل 92 والوں سے بولیں کہ ایک سروے کریں، پاکستان کی سڑکوں پہ نکلیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب ہم آپ کو 4-5 نام بتاتے ہیں، اس کے اندر شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو، اس کے اندر اپنے زرداری صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان ہو اور عمران خان ہو، اور ان سے پاکستان کے عوام سے پوچھیں کہ دلیر ان میں سے کون ہے. اگر پاکستان کے عوام کی ایک بہت باری اکثریت نے یہ نہ کہہ دیا کہ عمران خان سب سے دلیر ہے ان سب میں، تو باقی میں ان کی ساری باتیں ماننے کو تیار ہوں. تو ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو ظاہر سیاسی مخالفت کچھ نہ کچھ تو بیچاروں نے کہنا نا. زرداری صاحب کہتے ہیں دیکھیں میں نے 14 سال جیل کاٹی ہے، آئی کوڈ ہیو واکڈ اوے، میں نہیں گیا، لیکن آپ گرفتاری سے اتنا گھبراتے کیوں ہیں؟ بہرحال آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو ٹرائنگ ٹو سے. لیکن میں ایک اور زیادہ سیریس بات کی طرف پہلے بات کرنا چاہتا ہوں. 2-3 دن پہلے ہم نے دیکھا خان صاحب کا ایک بڑا ڈفرینٹ میسج آیا اور سب نے کہا کہ جی خان صاحب نے بڑا اپنی ٹون بدلی ہے جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھلانے کو تیار ہوں، میں معاف کرنے کو تیار ہوں، مجھے صرف یہ نہ کوئی کہے کہ میں ان کے لوٹے ہوئے پیسے معاف کر دوں. سمجھ آتی ہے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. اس سے جب اے پی سی کی بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا مجھے آرمی چیف اگر کہیں تو میں اس پہ سوچ سکتا ہوں. انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، میرے سے ادارے بات نہیں کر رہے، بلا بلا بلا. اور لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ ایک رپروشما کی فضا بن رہی ہے. پھر اچانک وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی سائیکوپیتھ ہے، حیوان ہے، مینٹلی انسٹیبل ہے اور بلا 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 سارا شروع ہو جاتے ہیں وہ. اور پھر ہم ریاکشن دیکھتے ہیں کہ ان پہ بین لگ جاتا ہے. تیسرا بین ہے. ویسے اگست میں بھی بین ہوئے تھے ناظرین، تب اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے بین ختم کیا. پھر یہ نومبر میں بین لگا. پھر وہ شہباز شریف صاحب ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے خود ہی کہا کہ جی فوراً یہ بین ہٹایا جائے. 1-2 گھنٹے میں بین ختم ہو گیا. اب دوبارہ لگ گیا اور یہ انسٹیٹیوشن کے آفیسرز کے اوپر بات کرنے پہ لگا. یہ اتنا سوئنگ ایک ایکسٹریم اینڈ سے دوسری ایکسٹریم پہ خان صاحب کیوں جا رہے ہیں؟ اچھا، جہاں تک خان صاحب کی پالیسی اور تحریک انصاف کی پالیسی ہے وہ بالکل واضح ہے اس وقت. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ اپنی تاریخ کی مشکل ترین وقت سے گزر رہا ہے. میں آپ کو شاید یاد ہو، میں آپ کے پروگرام پہ بھی پہلے بات یہ کر چکا ہوں، میں یہ کئی مہینوں سے بات کر رہا ہوں کہ 1971 کے بعد سے پاکستان کے اوپر اتنا خطرناک ٹائم نہیں آیا. کیونکہ کبھی کوئی سیاسی مشکلات ملک کے اندر آ جاتی تھی، کبھی کوئی معاشی مشکلات آ جاتی تھیں، کبھی سماجی مشکلات ہو جاتی تھیں. یہ سب چیزیں یکجا ہو کے ایک وقت اتنا خطرناک وقت نہیں آیا. اس خطرناک صورتحال کے اندر جو تمام لیڈرشپ ہے، جو سیاسی لیڈرشپ کی سب سے بنیادی ذمہ داری تو سیاسی لیڈرشپ کی بنتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے جو ریاست کے تمام ادارے ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ یہاں سے اس مشکل وقت سے پاکستان کو باہر نکالا جائے. اس مشکل وقت سے باہر نکالنے کے لیے عمران خان صاحب نے اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ بالکل واضح دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مشکل سے باہر نکالنے کے لیے ہم بالکل بات کرنے کو تیار ہیں، اور یہ بات بھی ہم مہینوں سے دہرا رہے ہیں کہ اس جگہ پر جہاں پہ آپ آگئے ہیں جو معاشی مشکلات بھی ہیں، اور امید ہے کہ پروگرام میں آگے جا کے ذرا سا ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ وہ کیا مشکلات ہیں، وہ بھی سیاسی انتشار کی وجہ سے جنم لی ہوئی ہیں. تو ایک طرف پاکستان معیشت ڈوبتی چلی جا رہی ہے، دوسری طرف سیاسی تناؤ اور کشیدگی اور انتشار جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچا ہوا ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے رستہ یہاں سے باہر نکلتا ہے الیکشن کا ہی ہے.
مجھے خوشی ہوئی کہ راجہ پرویز اشرف جو ہیں اسپیکر قومی اسمبلی، انہوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ سیاستدانوں کو بیٹھ کے تاریخ طے کرنی چاہیے. ہم تو یہ مہینوں سے بات کہہ رہے ہیں، مہینوں پہلے اگر یہ بات مان جاتے تو خان صاحب کا اوپینین اس کے اوپر بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، اور انہوں نے کبھی بھی ذاتی کوئی انا کی یا کوئی انتقام کی سیاست انہوں نے کبھی کی نہیں ہے. تو ان کا وہ جو سٹیٹمنٹ تھا کہ میرے خیال میں، یعنی عمران خان صاحب کے خیال میں جس نے ان کے ساتھ ذاتی طور پر زیادتی بھی کی ہے تو اس کو معاف کر کے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے. یہ ہمیشہ سے ان کی اپروچ ہی رہی ہے. آپ زندگی میں ان کے فیصلے دیکھیں تو آپ کو ہمیشہ سے یہ نظر آئے گا. تو میرے خیال میں جو بنیادی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ تو یہی ہے. آپ کی اور شاہ محمود صاحب کی پچھلے 8-10 دنوں میں کوئی اہم ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد میں؟ اسلام آباد تو میں تو 8-10 دن سے اسلام آباد گیا ہی نہیں. مجھے شاہ صاحب کا مجھے پتا نہیں. شاہ صاحب بھی کہاں گئے ہوں گے؟ نہیں، شاہ صاحب بھی نہیں گئے اسلام آباد. شاہ صاحب جو ہیں وہ اٹک بیٹھے تھے، میں راجن پور بیٹھا تھا. تو ہم تو ذرا نہیں رہائی کے بعد obviously رہائی کے بعد ہمیں رہائی کے بعد سے نہیں، رہائی کے بعد سے جی نہ شاہ صاحب گئے اسلام آباد نہ میں گیا ہوں اسلام آباد. ہم دونوں اسلام آباد نہیں گئے. اب آپ کا ویو پوائنٹ کیا ہے؟ کیا انسٹیٹیوشن کا آپ سے کوئی اختلاف ہے یا آپ کا انسٹیٹیوشن سے کوئی اختلاف ہے؟ ایگزیکٹلی کیا ریلیشن شپ ہے آپ کے چیئرمین کی آپ کی انسٹیٹیوشن کے ساتھ؟ دیکھیں، ہماری انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف میں ہمارے خیال میں، ہماری نظر میں کوئی وجہ اس کی نہیں بنتی. کوئی وجہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی پالیسی کے اندر کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے ادارے کے ساتھ اختلاف ہو جائے گا. تو ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارے ادارہ جاتی اختلاف کیا ہو سکتا ہے. جس طرح پہلے کہا گیا، چیئرمین نے بڑی واضح طور پہ کہا ہے، ان کے خیال میں جو پالیسی اپنائی گئی پچھلے سال 2022 کے اندر اپنائی گئی، جو آرمی چیف اس وقت تھے اس کو لیڈ کر رہے تھے، اس کے اندر جو فیصلے کیے گئے وہ فیصلے جو ہیں وہ تحریک انصاف کے انٹرسٹ میں نہیں تھے. ہمارے خیال میں پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں تھے. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے جو فیصلے کیے ہوں وہ سمجھتے ہوں پاکستان کے لیے بہتر ہے، لیکن ہمارے خیال میں ان سے پاکستان کو بھی نقصان ہوا. تو وہ تو بالکل ہے، لیکن ہمارا کوئی ادارے کے ساتھ کوئی اختلاف کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کیا پالیسی فالو کرنا چاہتی ہے یا کیا کرنا چاہتی ہے. آپ ہی مجھے سمجھا دیں کہ یار تمہاری فلانی پالیسی جو ہے نا اس کی وجہ سے تمہارا ادارے کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ بنتا ہے. ایک بڑا سیریس مسٹرسٹ ہے جو ہمیں سننے کو ملتا ہے. وہ یہ ملتا ہے کہ یار جو ان کے ساتھ اتنا چلے، خان صاحب نے ان کو نہیں چھوڑا، تو جن کے ساتھ ماضی میں تھوڑی بہت کچھ بیڈ بلڈ ہوا ہے چھوٹے موٹی اپوائنٹمنٹس ریموولز کے اوپر، تو یہ شاید پہلی بار انسٹیٹیوشن کو ایگزسٹینشیل تھریٹ نظر آتا ہے خان صاحب سے. کیا آپ کے خیال میں ایگزیجریٹڈ ان کی یہ فیلنگ ہے، بیس لیس ہے؟ میرے خیال میں اگر وہ یہ سوچتے ہیں نا تو اس کا مطلب وہ عمران خان کو سمجھے نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ تاثر رکھا جاتا ہے کہ وہ کوئی چیز بھولتے نہیں ہیں اور وہ انتقام بھی لینا جو ہے اس میں یقین رکھتے ہیں. یہ عمومی طور پہ ان کے اوپر تاثر ہے. میں تو زندگی میں شاید ایک ہی دفعہ ان سے ملا ہوں یا 1-2 دفعہ ملا ہوں. عمران خان کس قسم کا انسان ہے میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں اسی سے شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے. ایک سیاستدان تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، وہ عمران خان کے سخت مخالف تھے اور انہوں نے عمران خان کے خلاف ایسی کیمپین چلائی، میں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا، جو بہت ہی ذاتی نوعیت کی کیمپین تھی عمران خان کے خلاف، اور وہ بستر مرگ تک اپنی اس پوزیشن کے اوپر قائم رہے. دوسری طرف عمران خان صاحب کے ایک اپنے کزن اور ان کے بہنوئی کے بھائی تھے. میاں والی میں سیٹ دینے کا معاملہ آ گیا کہ دونوں میں سے ٹکٹ 2013 میں کس کو دینا ہے. عمران خان سمجھتے تھے کہ پارٹی کی کامیابی کے لیے ان کا وہ جو سخت ترین مخالف تھا، مرتے دم تک مخالف رہا، اس کا بیٹا بہتر کینڈیڈیٹ ہے پارٹی کے لیے، انہوں نے اس کو ٹکٹ دے دیا اور اپنے کزن اور اپنے بہنوئی کے بھائی کو ٹکٹ نہیں دیا. عمران خان جو ہے وہ بڑی پکچر دیکھتے ہیں اور وہ فیصلے جو ہے، میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، میں آپ کو درجنوں مثالیں ایسے دے چکتا ہوں. عمران خان پیچھے دیکھنے والا آدمی ہے ہی نہیں. عمران خان فیصلے کرتا ہے کیا ان کی جو بڑا ان کا ویژن ہے، وہ بڑا کام جو کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے اس کا سب سے بڑا پروجیکٹ ان کا جو ہے وہ پاکستان کی قوم کو اٹھانا ہے اور اس کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے. جو اس کے لیے بہتر ہے وہ فیصلہ کریں گے. میں مکمل اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ کبھی بھی فیصلہ اس بنیاد پہ نہیں کریں گے کہ میرے لیے ذاتی طور پہ مجھے کون پسند ہے یا نہ پسند ہے.